اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارا موضوع ہے، اختصار کے ساتھ لیں گے، قرآن کا موضوع ہے وہ کون تھا جو 100 برس تک ناظرین اس کی روح قبض رہی، 100 برس تک وہ مردہ رہے، پھر زندہ ہو گئے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بے انتہا بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ بات یاد رہے کہ جب بدعمالیاں بڑھتی ہیں تو آزمائشیں، پھر ناظرین اس طریقے سے اللہ رب العالمین جھلک دکھاتا ہے کہ آؤ پلٹ کر آ جاؤ، وقت ہے۔ اور اس وقت کرونا وائرس کے تناظر میں ناظرین ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے، پلٹ کر آ نہیں رہے۔ جس دن ہم دل سے پلٹ کر آج آ گئے نا تو انشاءاللہ یہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ بخت نصر ایک کافر بادشاہ نے بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لاکھوں باشندوں کو قتل کیا، 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کیا، اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویرانہ کر ڈالا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھا، نصر کا بیٹا۔ خدا کی شان، یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک بادشاہ تھا، اس کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہوا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے، ایک دراز گوش پر، گدھے کی نسبت، ہم تو اس گدھے کی بھی عزت کرتے ہیں جو کسی نبی کی طرف منسوب ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں دراز گوش، اس پر سوار ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ ویرانی بربادی دیکھ کر دل بھر آیا، رو پڑے، چاروں طرف چکر لگایا مگر کوئی انسان نہ ملا۔ یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر پھل آ چکے تھے جو پک کر تیار ہو چکے تھے، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہ تھا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ آپ کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا کہ اَنَّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، مولا اس کے بعد، ان کی موت کے بعد تو انہیں زندہ کیسے فرمائے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے کسی شوپر وغیرہ میں کسی چیز میں ڈال دیا، اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا، اپنے دراز گوش کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھا، پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ ناظرین، اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جنات، انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا، بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، شہر کو دوبارہ سے آباد کیا، بچے کچے بنی اسرائیل کو اطراف و جوانب سے جو بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر، قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام پورے 100 برس آپ کی وفات کو ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ گدھا یعنی دراز گوش سڑ کر اس کی سفید گلی سڑی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہ ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو یا بدمزگی پیدا ہوئی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ
کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہی ہیں۔ 40 برس کی عمر میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ درپیش ہوا، 100 برس گزر چکے، لیکن حیرت کی انتہا دیکھیں، آپ کی عمر وہی 40 برس کی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے ہیں، آپ پر وحی اتری۔ ناظرین و سامعین، اس بات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ بقرہ رکوع نمبر 35، اور یہ تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر۔ اس عزیر کی طرح جو ایک بستی بیت المقدس پر گزرے اور جو اپنی چھتوں کے بل ڈھی پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو کی موت کے بعد اللہ کیوں کر جلائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا، پھر ان کو زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن ٹھہرے رہے، کتنے دن سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دن بھر سویا ہوں گا یا اس سے بھی کچھ کم۔ اللہ نے فرمایا نہ، آپ تو 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اور آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، وہ سڑی نہیں ہیں۔ اپنے دراز گوشت کو دیکھیے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں، اور اس لیے ہوا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھو کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اب ہوا یہ، فرمایا کہ عزیر اب تم دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گئیں، اور لمحے بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا، اور دراز گوشت گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں کہ 100 برس تک وہ مردہ رہے، لیکن کسی چیز نے ان کے بدن کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی طریقے سے دراز گوشت، کئی اس میں نکات اخذ ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ انگور کا شیرہ کھانے کی چیزیں، اس میں کوئی بو پیدا نہ ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے جب اپنی قبروں میں ہوتے ہیں تو ناظرین یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر چیز سے تغیرات سے محفوظ فرماتا ہے۔ زمانے کی آندھیاں، زمانے کے تغیرات، طوفان، زمین کے اندر ہلچل، زلزلہ، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، وہ گدھا جو ہے وہ بالکل گل سڑ چکا تھا، ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ کس طریقے سے ساری ہڈیاں آپس میں ملی اور پھر دراز گوشت کی صورت بنی، گوشت پوست چڑھا اور پھر وہ اپنی بولی بولنے لگا۔ اسی طریقے سے انسان جو مرتا ہے قبر میں جاتا ہے، یا دوسرے مذاہب میں ناظرین کہیں پر جلا دیا جاتا ہے، کہیں پر ناظرین کیا ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہیں، کوئی جل کر مرتا ہے، کوئی جو ہے کسی جانور کوئی کھا لے خدا نہ خواستہ، یا سمندر میں دریا میں ڈوب کر مر جائے، کہیں پر بھی مر جائے۔ لیکن جب روز قیامت ہوگا تو سب کے سب اٹھ کر، جس طرح ہم کچھ نہیں تھے، رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، اسی طریقے سے ناظرین اس کے لیے یہ بات اور زیادہ آسان ہے کہ دوبارہ ہمیں اپنی قبروں سے اپنے اپنے مقامات سے اٹھائے اور اپنی بارگاہ میں لا کر پیش کر دے۔ ناظرین اس عقیدے کی بھی یہاں وضاحت ہوتی ہے۔ آگے کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ ناظرین یہ تو ایک معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے نا، کہ اٹھ کر کہاں گئے، اپنے گھر گئے تو وہاں پر کیا ہوا، کس سے ملاقات ہوئی، اور بیٹا جو کہ 118 برس کا تھا اور خود ان کی عمر 40 برس تھی، یہ کیسے؟ یہ سارے معاملات ناظرین انشاءاللہ ہم کل پروگرام کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور کل ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک آپ کو سنایا کہ جب وہ اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھایا 100 برس کے بعد، حالات دنیا چینج ہو چکی ہے۔ اب 100 برس کے بعد اٹھے تو پوچھا کہ کتنی دیر سوئے رہے، اس حال میں رہے؟
کہا کہ ایک دن لبثت یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم حصے میں۔ ناظرین اس کے بعد پھر آپ کو فرمایا گیا کہ دیکھو اپنے دراز گوش یعنی گدھے کی جانب کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں۔ پھر ناظرین جو آپ کے پاس انگور کا شیرہ تھا اور ناظرین کچھ کھانے پینے کی چیز تھی وہ گلی سڑی نہیں تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں آپس میں دراز گوشت کی جمع ہوئیں، گدھے کا شیپ بنا، گوشت پوست بنا، پھر روح پھونکی گئی اور پھر گدھا اپنی بولی بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو کسی نے آپ کو نہ پہچانا نہ کسی کو آپ نے پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر، ان کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بڑھیا روتی کیوں ہے؟ میں ہی وہ عزیر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ رب العالمین نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھے زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ عزیر تو ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، میرا فالج اچھا ہو جائے۔ عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور ناظرین بڑھیا اکھیاری ہو گئی، اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا، بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی، اعلان کیا اے لوگوں بلا شبہ یہی عزیر ہے، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ سمجھا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا جو کہ 118 برس کا ہو چکا تھا، جب عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ درپیش ہوا تو عزیر علیہ السلام کی عمر مبارکہ 40 برس تھی، آپ کے بیٹے کی 18 برس تھی۔ لیکن اب دیکھیں خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب 100 برس گزر گئے، عزیر علیہ السلام وہی 40 برس کے رہے اور آپ کا بیٹا 118 برس کا ہو گیا، آپ کے پوتے بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، بیٹے نے کہا کہ دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسہ تھا جو چاند کی شکل میں تھا، چنانچہ آپ نے کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسہ موجود تھا۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے ناظرین پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ چنانچہ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر مارا تھا اور تورات کی ایک جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ عزیر نے تورات صحیح پڑھی یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کھود کر تورات کی وہ جلد نکالی تو حرف بحرف عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے عین مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک عزیر یہی ہیں۔ ناظرین پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ مشرکانہ عقیدہ لوگوں میں پھیل گیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یاد رکھیں نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں نا وہ فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، وہ کہتے ہیں یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح کہتے ہیں کہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں اللہ کے بیٹے نہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔
ناظرین اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود یہ فرمایا کہ انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ ناظرین یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 35 تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ یہ پوری آیت کریمہ جو ہم کل پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ بھی عرض کر چکے ہیں۔ ناظرین ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، مگر پھلوں، شیرہ، انگور اور خود عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر و نما نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہ ہوئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، میں نے کل بھی کہا، ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جاتی ہیں، اور بعض اللہ والوں کی جو لاش مبارک ہوتی ہے وہ سلامت رہتی ہے، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ ناظرین ایک نہیں کئی واقعات اس پر شاہد ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین یہ قرآنی واقعہ جو ہے یہ ان چیزوں پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بیت المقدس کی تباہی ویرانی دیکھ کر عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے، فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے اسے آباد فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن، اپنے شہر سے محبت رکھنا، الفت رکھنا، یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اپنے شہر کی بربادی دیکھ کر غمزدہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ناظرین ہمارے شہر کراچی، ہمارے ملک کے وطن پاکستان جو اللہ رسول کے نام پر ہمارے سے وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو سلامت رکھے۔